قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زبردست کتاب ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورہ قریش جس کا نام ہے، اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن آج آپ حضرات کے سامنے جو آپ کو پریشانی آتی ہے، رزق کی پریشانی، کہ جی کوئی معاش، کوئی سلسلہ نہیں ہے ہمارا، کوئی جو ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہمیں کچھ ایسی چیز بتا دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کے پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھر کے دروازے کھول دے اور رزق کی بارش ہونے لگے۔ تو یاد رکھیے گا، اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ رزق کی بارش ہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ کریٹیویٹی، کچھ نہ کچھ محنت آپ کو اپنے بزنس کے اندر چینجنگ آپ کو کرنی پڑے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے اس سورت کو دیکھا جائے تو اس سورت کا مضمون ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اظہار کیا ہے قریش پر، یعنی اہل قریش پر۔ اہل قریش کس طرح کے لوگ تھے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو خانہ کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے عزت عطا فرمائی تھی، اور جب سے ابرہہ کا واقعہ ہوا تھا، وہ ابابیل لے کر خانہ کعبے پر چڑھائی کیا تھا، پھر اللہ نے حفاظت فرمائی تھی، تو دنیا کے اندر جہاں بھی یہ لوگ جاتے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے کہ خانہ کعبے کے متولی آ رہے ہیں۔ اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے بعد تو ان کی شہرت اور پوری دنیا کے اندر ہو گئی تھی، اور عزت ان کی پوری دنیا کے اندر بڑھ گئی تھی۔ اب ان نعمتوں کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ سردی کا موسم اگر عرب کے اندر ہوتا تو یہ گرمی والے ملک میں، یعنی جہاں گرمی پڑ رہی ہوتی وہاں سفر کرتے۔ اگر ان کے ملک میں گرمی ہے تو سردی کے موسم والے ملک میں سفر کرتے۔ تو یہ ایک نعمتوں کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہ اللہ نے جب تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے جب تمہیں یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ تمام برکتیں خانہ کعبے کی وجہ سے ہیں، تو تم اس خانہ کعبے کے رب کی عبادت کیجئے گا۔ تو سورہ قریش کا اگر مضمون بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اہل قریش پر اظہار کر رہے ہیں، تو اس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب پڑھنا آپ کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا دنیا دارالاسباب ہے، اگر آپ دنیا کے اندر محنت کریں گے، مشقت کریں گے، یاد رکھیے گا، اور اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ ترقی پر ترقی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جائیں گے۔ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے کہ میں تو سورہ قریش کا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں اللہ یہ کہ آپ کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو اپنے بزنس میں آئیڈیا لگانے پڑیں گے، چینج کرنا پڑے گا تھوڑا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں سیب جا کر بیچنے لگے اور وہاں ضرورت سیب کی نہ ہو، امرود کی ضرورت ہو، تو سیب بکیں گے نہیں آپ کے، سمجھے نا۔ اور اگر سیب کی ضرورت ہو، امرود بیچنے لگے، تو وہاں امرود نہیں بکیں گے یا کم بکیں گے، وہاں سیب بکیں گے۔ تو اگر آپ جو بزنس کر رہے ہیں، یہ دیکھیے اس ماحول میں وہاں کس چیز کا بزنس چلتا ہے، وہاں کس چیز کا بزنس چلتا ہے، اور اس اعتبار سے بزنس کے اندر چینجنگ کیجئے اور یہ وظیفہ پڑھیے، اور پھر دیکھیے آپ کیسے آگے آگے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کی دکان اگر پیچھے ہے، وہاں لوگ نہیں آتے، آگے لے کر آئیے گا، تھوڑے پیسے خرچ کیجئے گا، اور پھر اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں، تھوڑا دماغ بھی لگائیے گا اور اسباب بھی اپنائیے گا، اور یہ وظائف پڑھیے گا۔ اللہ نے چاہا آپ دیکھیے گا کیسے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ آپ کو خوب خوش رکھے، ایمان عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق دے، اور خوب اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے، کثرت بھی دے، برکت بھی دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔